اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات، اسلامیات لازمی مضمون کے اعتبار سے لیکچر نمبر 5 ہے۔ کلاس ششم 6 کلاس ہے۔ عنوان اور درسی موضوع ہے آج صلات، جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں۔ تو 3 بڑے ٹاپکس رکھتے ہیں۔ نمبر 1 اہمیت نماز، نمبر 2 فضیلت نماز، نمبر 3 فرائض نماز، اور اندرونی طور پہ بہت سی جزیات ہے۔ یہ کتاب صفحہ 25، 26، 27 پہ موجود ہے۔ آپ اس کا ملاحظہ کیجئے۔ پیارے طلباء، صلات لفظی معانی بہت رکھتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے صلات، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ لفظی لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی معنی دعا ہے، اس کی معنی استغفار ہے، اس کی معنی دخول ہے، داخل ہونا، اس کی معنی درود ہے، تسبیح و تحلیل ہے۔ لیکن اصطلاحی شریعت میں صلات یعنی نماز سے مراد وہ مروجہ طریقہ ہے جو کہ تمام ادیان، تمام دینوں میں آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو طریقے سے مروج ہے، اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اس کی فرضیت تمام امتوں پہ تھی، لیکن ادا کرنے کے طریقے مختلف تھے۔ جو طریقہ ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتاب کی طرف آپ نگاہ ڈالیں۔ نماز کے معنی بندگی اور عاجزی کے ہیں، یعنی ایک معنی اس کی بندگی غلامی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یہ لفظی اور لغوی معنی۔ نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ اصطلاحی تعریف بیان ہو رہا ہے۔ نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض نماز ہے۔ یہ دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ بنیادی طور پہ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا ہے نماز۔ یہ گویا کہ دین اسلام کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے۔ یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے تمام ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سر بسجود ہوتا ہوں۔ نماز وہ خاص عبادت ہے جو مسلمانوں پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، یعنی
5 نمازیں فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرضیت کے بارے میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے اور اپنے لیے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، بندوبست کرے، تو اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بریکٹ میں اندر ہے ارشاد باری تعالیٰ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب اہمیت و فضیلت بیان ہو رہا ہے کہ کیا اہمیت رکھتا ہے یہ نماز مسلمانوں کے لیے، کیا فضیلت رکھتے ہیں، کیا بہتری رکھتے ہیں۔ نماز ایسی اہم عبادت ہے جو پہلی تمام امتوں پر فرض کی گئی، یعنی اس امت پہ صرف نہیں ہے بلکہ اس کی یہ اہمیت ہے کہ یہ تمام امتوں کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک فائدہ بھی ہے لیکن یہ اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو اشخاص نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز کی وجہ سے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن یہ آپ جان لو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے فائدوں سے ہم محروم ہیں، تو کیوں؟ یعنی ہماری نماز بے اثر کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں، تو فائدہ کیسے ملے گا ہمیں؟ نمبر 2، اگر ہم پڑھتے ہیں تو تسلسل سے نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے ہم، تو پھر محروم ہیں ہم فائدوں سے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہوتی، قلبی خشوع و خضوع نہیں ہوتی ہمارے نمازوں میں، اس لیے اس کے جو فائدے ہیں ہم کو نہیں ملتے۔ پھر یہ کہ دھیان سے بھی پڑھتے ہیں، پابندی بھی کیا کرتے ہیں، پڑھتی بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ ایک انسان پرندوں کی طرح تو بولتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، توتی چورے خورے، تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے ہم اندر کیا پڑھتے ہیں۔ تو معنی مطلب بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم نماز پڑھتے گے، پڑھنا جاری رکھیں، تو اس کی جو فائدے ہیں ہمیں ملتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ بنیادی ستونوں میں سے، پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، گویا کہ ساری دین کو گرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، ان کا طرز و طریقہ تھا
کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے توحید کی تعلیم دینے کے بعد اس سے سب سے پہلے عہد نماز کا لیا کرتے تھے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے. کہ ایک شخص اسلام لاتا تو سب سے پہلے ان کو کلمہ پڑھا دینے کے بعد اس پہ قائم رہنے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نماز کو نہیں چھوڑ دیں گے، نماز کو قائم کریں گے. یہ عہد ان سے لیا جاتا تھا، یہ معاہدہ کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کو کافروں کا طریقہ قرار دیا. یہ کافروں کے روش ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، خصوصاً مشرکوں کے، کیونکہ یہود نصارا یا جو اور اہل کتاب لوگ ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے پہ نماز تو ادا کرتے رہتے تھے، لیکن جو مشرک لوگ ہیں وہ نماز سے منکر تھے، عاری تھے، نماز کو نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کافروں کا روش ہے نماز نہ پڑھنا، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق بھی نماز کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اسی لیے جو ائمہ اربعہ ہے تو ان میں سے تینوں کی رائے یہ ہے، سوائے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، وہ کہتے ہیں تینوں کہ جو شخص قصدن عمدن نماز سرے سے نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل بن جاتا ہے حکومت کے ذریعے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کفر کے تو قریب ہوا جب تک وہ منکر نہ ہو، اس کو قید میں رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، یہاں تک کہ موت ان کو آ پکڑے یا نماز شروع کرے. تو یہ کفر کے مترادف بات ہے نماز نہ پڑھنا. نماز ہمیں بندگی کا احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور ہر مشکل سے ہمیں نجات دلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل امر پیش آتا، کوئی مشکل کام، دشوار کام پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے. جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے وہ اپنے کام کی طرف ہم مصروف اور مشغول ہوتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو وہ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اللہ کے ہاں قرب حاصل کیا، تو ہر مومن کی یہ معراج ہے کہ وہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں وہ جائے تو اللہ سے گویا کہ وہ ہم کلام ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے. یعنی نماز انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، روشنی ہوگی، ایمان اور اسلام کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی. یعنی کامیابی کا ذریعہ، آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنے گی. اور جو کوئی نماز پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی. اس شخص کا حشر فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نماز کے فوائد، نماز تو اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتے ہیں، کتابیں بڑی پڑی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور اخروی آخرت کے لحاظ سے بھی، لیکن کلاس کے مطابق چند فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ ان میں سے چند آپ ملاحظہ کیجئے کتاب میں سے، باجماعت نماز کی ادائیگی سے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ باجماعت امامت کی طرف اشارہ ہے، مرد کے لیے خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو باجماعت اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اقامت اس کو کہتے ہیں کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی سے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ انسان یہ کہ 5 نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور مسجد کی طرف لپک کے جاتا ہے، تو اسی طرح اور کاموں میں بھی وہ وقت کا خیال رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے سے بدن اور کپڑے صاف رہتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے صفائی بدن اور صفائی کپڑے لازمی ہیں، تو ہر وقت صاف ستھرا رہے گا، کپڑوں کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے۔ ایک دوسرے سے میل ملاپ بڑھتا ہے، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے 5 نمازوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد اور غم اور خوشی سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ ادائیگی سے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے بدن اور کپڑے پاک صاف رہتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ بڑھتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل جلتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کیا کرتے ہیں اور تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز اسلامی مساوات کا سبق دیتی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور ان کے حقوق یکساں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ایک ہی صف میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ آقا اور غلام، مالدار اور غریب، باپ اور بیٹا، استاد اور شاگرد، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس ختم ہو جاتی ہے کہ پلا بڑا ہے پلا چھوٹا ہے، عہدے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ نماز مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے دے دیتا ہوں۔ نماز دنیا میں رزق کے تنگی دور کرنے اور آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تمت بالخیر۔